حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہو گیا، انجیل برنباس کے اندر یہ لفظ موجود ہیں، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید کا خیال ہوتا ہے نا میرے پیر سے افضل کون ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ہر شاگرد کا خیال ہے کہ میرے استاد سے بہتر کون ہے، ہر امتی کا خیال ہے کہ میرے نبی سے بہتر کون ہے۔ اور جب وہ خود قصیدے پڑھ رہے تھے تو حیرت سے کہا کہ حضرت جس کے قصیدے آپ کے لبوں پر بھی ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنیے حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا، تمہیں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ جب ایک حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ فرمایا افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی بخت رسا ہوگا کہ اگر ان کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت نصیب ہو جائے۔ میں تو کہتا ہوں ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہیں، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ ہو۔ میرے بزرگ ایک شعر بڑا جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جان جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ تو یہ بخت رسا ہے کہ اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا، تو پھر کیوں ذکر نہیں کریں گے؟ ہم تو دم دم قصیدے انہی کے پڑھیں گے اور لمحہ لمحہ باتیں انہی کی ہوں گی، چونکہ ان کے دم سے ہی بزم عالم میں بہار آئی، اور ہماری ساری عزتیں حضور کے نام سے ہیں۔ آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ، تو جس سے محبت کی جائے اس کا کثرت کے ساتھ تذکرہ کیا جاتا ہے۔ محبت کا ایک بہت بڑا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، اور فرما برداری حکم کی تعمیل یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو محبت میں انسان کو پختہ کر دیتا ہے۔ آج ہمارا یہ ایک المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم سے نعرے لگوا لو، ہم سے لنگر پکوا لو، ہم سے جلوس نکلوا لو، لیکن نماز کا وقت آئے گا تو ہم دائیں بائیں کھسک جائیں گے۔ تو مجھے بتائیے کیا محبت کا یہ تقاضا جو رسول کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور حضور کے دل کا قرار ہے، اور آقا کریم جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو یہ لفظ بولتے، ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو تقاضا محبت، محبوب کا جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل بہت اہم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب غزوہ موطا پہ حضور نے بھیجا تو جمعے کا دن تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو لے کر کے تم چلے جاؤ۔ تو انہوں نے لوگوں کو روانہ کر دیا اور خود اس نیت سے رک گئے کہ پتہ نہیں دوبارہ آنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور واقعی غزوہ موطا میں ان کا وصال بھی ہو گیا، ان کی شہادت ہو گئی۔ تو انہوں نے اس نیت کے ساتھ کہ چلو میں تھوڑا وقت اور گزار لیتا ہوں، میرے پاس تیز رو سواری بھی ہے اور میں پھر قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا، تو میں حضور کے پیچھے جمعہ پڑھوں گا اور اس کے بعد میں روانہ ہو جاؤں گا۔ تو سارے قافلے کو روانہ کر کے یہ واپس آ گئے، اور خود جب نماز جمعہ کے لیے حضور کھڑے ہوئے تو عبداللہ ابن رواحہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر نماز پڑھی تو حضور نے فرمایا، ابن رواحہ میں نے کہا تھا ان لوگوں کو لے کے چلے جاؤ اور تم یہاں موجود ہو۔ عرض کی حضور میں نے سب کو بھیج دیے اور اس نیت سے بھیجا ہے کہ یہ چلے جائیں اور میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن میں نے کہا تھا یہ پتہ نہیں جمعہ آخری ہو تو میں آپ کی زیارت کر لوں، تو زیارت کے شوق میں رک گیا ہوں۔ لیکن میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن رواحہ، زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اگر اتنا سونا بھی خیرات کر دو، جو چلے گئے ہیں پہلے ان کے اجر کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ تو ایک طرف محبوب کا حکم ہوگا تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ محبت کا وہ ایک انداز ہے جس کا سبق حضور نے خود جو ہے وہ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو یہ بات بتا کر کے ان کو اس بات کی تاکید کی کہ تم نے میرے حکم کو مقدم رکھنا تھا، اور جو ہے وہ تمہارا جو شوق دیدار ہے وہ اپنی جگہ، لیکن حکم کی تقدیم جو ہے وہ اپنی جگہ۔ تو محبوب کریم کے لائے ہوئے دین کو، نظام کو اختیار کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے جسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے تو اپنی تباہ کو بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، دو سکے بھائی ہیں اور ایک ہی گھر میں پلے ہیں لیکن طبیعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہ کھانے پینے کے ماجرے دیکھیے،
کہ بعض اوقات ماں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ کھانا میرا فلاں بیٹا نہیں کھاتا اور فلاں کھا لیتا ہے، تو اب اس کے لیے کوئی اسپیشل چیز اس کو تیار کرنا پڑتی ہے. ماں کو مسئلہ بنا ہوا ہوتا ہے یہ فلاں بیٹا نہیں لیتا. ایک ہی باپ کے بیٹے، ایک ہی ماں کے بیٹے، ایک ہی جو ہے وہ گھر کی دہلیز پہ پلنے والے، ان کی طباع میں اختلاف ہو جاتا ہے. محبت بھی آپس میں دونوں بھائیوں کی بڑی ہے، لیکن ایک بھائی ایک چیز کو پسند کرتا ہے، دوسرا نہیں پسند کرتا. محبت کے اندر تباہ نہیں ڈالتی، لیکن صحابہ نے تباہ بھی ڈال دی. حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ وہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال نکال کے کھا رہے ہیں، تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے حضور کو یوں کھاتے ہوئے دیکھا تھا. تو انہوں نے اپنی تباہ بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دی، اور یہاں حکم کا انتظار نہیں کیا بلکہ حضور کے مزاج کو دیکھا. جہاں مزاج تھا رسول اللہ کا، وہاں حضور علیہ السلام کے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کو ڈال دیا. مدینے کی گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو وہاں ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا. حضور اس کو پسند نہیں کرتے تھے. ضرورت کا مکان بنا لینا چاہیے، اس کا حساب بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن. لیکن یہ بڑے عالی شان بنگلے اور گنبد نما ان کے اوپر بے مقصد جو ہے وہ چیزیں بنانا، اس کو حضور پسند نہیں کرتے تھے. تو وہ ایسا بن رہا تھا. حضور نے گزرتے ہوئے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہا فلاں انصاری صحابی کا. حضور کے چہرے پہ ناگواری کے آثار کا ظہور ہوا، لیکن زبان سے حضور نے کہا کچھ نہیں، گزر گئے. کسی نے اس صحابی کو جا کے بتایا حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، شاید حضور کو پسند نہیں آیا. اس نے کدال لیا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا، دیکھا کہ ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. فرمایا اسے بلاؤ. بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا تیرا مکان تھا، کدھر گیا؟ عرض کی حضور گرا دیا. فرمایا کیوں؟ کہا سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے. سر سے لے کر پاؤں تک، شادی بیاہ سے لے کے امور سیاست تک، طرز زندگی سے لے کر کے کاروبار تک، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. اور اپنا سب کچھ حضور کی پسند کے سانچے میں ڈھال دیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد. علامہ اقبال علیہ رحمہ کہا کرتے تھے چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آپ می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان خود میالہ نام او. اور اس کا ترجمہ اپنے انداز میں اور اپنے لہجے میں کیا خوبصورت کیا گیا. یاری لاتوں پاک نبی سنگ، اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں اور تم اپنا پاسپورٹ پیش کرو، یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے صاحب تمہیں بتانا نہ پڑے اور کسی کو پوچھنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے. تیری وضاقتہ، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ تو دور سے چلا آ رہا ہو، لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. تو تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرت حضور علیہ السلام کی محبت کا ثبوت فراہم کرے. تو یہ تقاضۂ محبت ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اداؤں کو اختیار کرتا ہے اور اس کے طرز زندگی کو اپناتا ہے. آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ، ہماری زندگی کا ایک ایک لہجہ اور ہماری زندگی کا انداز حضور علیہ السلام کی سنت کے سانچے میں ڈھل جائے اور ہم دور سے پہچانے جائیں کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں اور ہماری وضاقتہ، ہمارا طرز زندگی حضور علیہ السلام کی سنت اور طریقہ حیات کی مطابقت میں ہو. کتاب کا نام ہے بشر الکئیب بلقاء الحبیب، امام سیوطی علیہ رحمہ کی مصنفہ ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کا غلام تھا اور وہ اپنی داڑھی کو سرخ رنگ کی مہندی کا وسمہ کیا کرتا تھا. حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی اور سر انور میں 18 سے لے کر 22 تک سفید بال تھے. صحابہ نے کیسی حضور کی سیرت اور حضور کے شمائل کو محفوظ کیا اور سنبھالا اور آگے منتقل کیا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک بال کتنے سفید تھے، صحابہ نے ان کو بھی گن کے رکھا ہوا تھا. اب ان بالوں کو حضور سرخ مہندی لگایا کرتے تھے. اب حضور علیہ السلام کی سنت کے تتبع میں وہ بھی اپنے بالوں کو سفید جو ہے سرخ مہندی لگایا کرتا تھا. تو جب وہ فوت ہو گیا اور قبر میں گیا، نکیرین آئے
تو ایک نے سوال کرنا چاہا تو دوسرے نے اس کو کندھے سے پکڑ کے کہا کہ تو اس سے پوچھ رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اپنی وضاحت ایسی ہو کہ فرشتے بھی پہچانے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تو ہمارا طرز زندگی، ہمارا انداز معاشرت ایسا ہو کہ ہم دور سے حضور کے غلام پہچانے جائیں، اور حضور کی سیرت کا رنگ اس طرح ہماری زندگی میں غالب ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے اس لیے گرا دیا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی پر غور و تدبر اور تفکر کریں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہو سکتا، اور پھر اپنے آپ کو حضور کی محبت کے سانچے میں اور حضور کی محبت کے انداز میں ڈھال دیں، اور پھر دیکھنا یہ محبت پھر اپنا کیسا رنگ دکھاتی ہے، اور کس انداز سے یہ محبت جو ہے وہ طبیعت کو نور بخشتی ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں۔ یہ میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آ گئی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا۔ یہ محبوب تو میرا تھا لیکن تم نے کیوں دیکھا؟ محبتیں تقسیم کرتی ہیں، رقابتیں پیدا کرتی ہیں۔ ساری محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں اور رقیب بناتی ہیں، لیکن حضور کی محبت حبیب بناتی ہے۔ چاہنے والے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، تو ساری محبتیں انسانوں کو توڑتی ہیں، حضور کی محبت انسانوں کو جوڑتی ہے۔ دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ ہمارے استاد پڑھا کرتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ محمد کی محبت، اللہ اکبر، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری ہے۔ تو یہ بنیاد انسانوں کو جوڑتی ہے، اس لیے ہم اس محبت سے ایک وحدت کا سبق بھی سیکھ سکتے ہیں، اور یہ شکستہ بٹی ہوئی امت، یہ گروہ در گروہ تقسیم میں مبتلا امت حضور کی دہلیز پہ آئے تو پھر دہر میں اجالے بھی ہوں گے اور نام محمد سے چراغاں بھی ہوگا۔ اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اقبال کہتا پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں پکڑا دیں گے، پھر جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر تیری تقدیر کے فیصلے واشنگٹن میں نہیں ہوں گے، بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا رشتہ رسول کریم کے ساتھ مستحکم ہونا چاہیے، اور اس کو جتنا مضبوط کرو گے، جتنا پختہ کرو گے، اس قدر ہی اس کی لذت روح میں اترتی چلی جائے گی، اور اپنے انداز زندگی اور طرز حیات کو حضور کی راہوں کا مسافر بن لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری خوش بختی کہ آستانہ عالیہ گولڈا شریف کے چشم و چراغ بھی جلوہ فراز ہوئے، اور اس سے قبل آستانہ عالیہ میرا شریف کے چشم و چراغ بھی تشریف فرما تھے، تو میں نے جو کہنا تھا وہ آپ تک پہنچا دیا۔ اللہ انہی لفظوں میں عصر کی شیرینیاں گھول دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔